ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی. یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا. یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا. یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے. نہ اس وادی پر گھاس اگتی تھی نہ اس پر پھول اگتے تھے، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک جھک کے ملتے تھے. محترم عزت مآب سامعین، ناظرین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جمع ہیں. دعا ہے اللہ کریم حق سچ بولنا نصیب فرمائے، حق سچ بول کر سن کر اپنی دین دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے، مجھے رب نے توفیق دی ہے تلاوت کرنے کا شرف دیا، جس میں فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ذات اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ پیغمبر، ان کا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی نسبت ہے اس مبارک مہینے کو ان حضرات انبیاء کرام کے ساتھ، حضرت ابراہیم سیدنا اسماعیل کے ساتھ. اسی مناسبت سے آج کا یہ ٹاپک ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کریم نے مرتبہ، شان، مقام، عزتیں عطا فرمائیں. اس کے پیچھے بہت ساری آپ کہہ لیں آزمائشیں اور امتحان اور اللہ کی طرف سے جو ابتلاء و رضا کا مقام تھا اس کو آپ نے حاصل کیا. اور جناب سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تمام تر آزمائشوں، امتحانوں پر صرف صبر ہی نہ کیا، صبر و ہمت کا پہاڑ بن کے دکھا کر قیامت تک کے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ رب جس حال میں راضی رہے اس حال میں راضی رہنا چاہیے. نمازی اچھا ہے نہ حال اچھا ہے، جس حال میں خدا رکھے بس وہی حال اچھا ہے. آپ نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام
اللہ کی طرف سے جو پہلا امتحان کہ گھر سے تبلیغ شروع کی، دعوت توحید اور پیغام حق اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے گھر کے رسم و رواج، اپنے گھر کے تمام سماج اور تمام قسم کے غلط رسومات کا بائیکاٹ کیا، نظر انداز کیا، اور ہماری طرح کمپرومائز نہیں کیا کہ کیا کریں جی خاندان والے ہیں جی نہیں مانتے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اگر ایک شخص سیدھی نیت رکھ کر، گھر والے تو کیا بادشاہ وقت سے بھی ٹکر لیتا ہے، اللہ اس کی بھی کمر نہیں لگنے دیتا، اس کو بھی سارے دنیا میں اعلیٰ اور اشرف ممتاز مقام دے کر دنیا کے سامنے نمونہ حیات بنا دیتا ہے۔ وقت کے بادشاہ فرعون اور نمرود جو اس وقت کا ظالم اور جابر، اور یہ دنیا کا واحد بادشاہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے دنیا میں اور کسی کی کوئی حکمرانی نہیں چلتی تھی، پوری روئے کائنات پہ اگر حکمرانی چلتی تھی تو فقط نمرود بادشاہ کی حکمرانی چلتی تھی۔ اب ہم نے حضرت ابراہیم کی سیرت کو چونکہ پڑھا ہے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر والوں سے ٹکر لی، پھر حکومت وقت کو للکارا، ادھر ٹائم بتا دے بند تھی ٹشو رکھ، حکومت وقت کو للکارا اور للکار کر بتایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی دعوت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے راستے میں بڑے بڑے مشکلات آتی ہیں۔ دین پھیلانے والے، تبلیغ کا کام کرنے والے، اللہ کی جو ہے وہ دعوت حق کو جا بجا سنانے والے، ان سب کا جو ہے وہ مشکلات اور طرح طرح کی تکالیف کا سامنا ہو سکتا ہے۔ گھر والوں نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یہ آپ سن چکے پچھلا جمعہ، اس سے پچھلا 3 جمعے، کہ اگر تو باز نہ آیا تو ہم تمہیں پتھروں سے سنسار بھی کر سکتے ہیں اور گھر سے بھی بھگا دیں گے، گھر چھوڑنا پڑے گا، گھر سے نکال دیں گے۔ یہ سگا چچا کہہ رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو، فرمایا میں دعوت حق سے، دعوت توحید سے نہیں مڑوں گا، پتھر مارنے ہیں، جو مرضی کرنا ہے، گھر سے بھگانا ہے، کھانا پانی بائیکاٹ کرنا، جو مرضی کرنا ہے کر لو، میں نے اپنے ایک خدا کا دامن پکڑا توحید کا، اس ایک خدا کا دامن مرتے دم تک، آخری سانس تک لیتا رہوں گا، جب تک دم میں دم باقی ہے ایک خدا کا دامن پکڑا تھا اسی کی توحید کا، یہ ترانہ میں آلاپتا جاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، اب گھر والوں نے، اصل میں تو ہجرت کا یا گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم ربی تھا، یہ امر ربی ہوتا ہے، نبی کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی اپنی مرضی سے کوئی بھی کام، بولے کوئی بھی اپنی مرضی سے کام نبی نہیں کرتا، بلکہ جو بھی کرتا ہے اپنے رب کی منشا اور رب کی حکمت اور رب کی مرضی سے کرتا ہے۔ تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر والوں نے کہا کہ ہم تمہیں مطلب گھر سے نکال دیں گے، چھوڑنا پڑے گا گھر، تو اس میں اصل میں اللہ کا وہ تھا کہ ان کے مائنڈ سیٹ میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ گھر چھوڑیں، تو آپ نے ہجرت کی، تو رب کے حکم کا انتظار کرتے رہے، پھر ہجرت کی۔ یہ پہلا پوائنٹ، اس سے سبق ہمیں یہ ملا کہ جب آپ دین کی تبلیغ کے لیے نکلیں گے تو طرح طرح کی مشکلات اور ان کا آپ کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو صبر و ہمت اور اپنے راستے سے، اپنے ٹریک سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے کوئی مبلغ ہے، کوئی پیر ہے، امام مسجد ہے، چاہے وہ کوئی گاؤں کا بندہ ہے، تحصیل لیول کا، ضلع لیول کا یا ملکی لیول کا، کوئی بھی ہے جو معاشرے کی اور اپنے جو ہے علاقے کی یا مذہب کی، اسلام کی پروپیگیشن کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، لوگوں کے عقیدے، لوگوں کے ایمان اور لوگوں کے عقائد اور لوگوں کے مذہب یا اسلام کو بچا رہا ہے، تو اس کو اگر تکلیفات اور مصیبتیں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کو ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے، اسٹل سٹینڈ لینا چاہیے، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، ڈر کے میدان کو بھاگنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ ہمیں پہلا سبق ملا۔ دوسرا، سیدنا ابراہیم نے ہجرت کی تو آپ نے سنا مجھ سے، مصر کا بادشاہ ظالم تھا،
وہ ہر عورت سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور عزت آبرو لوٹتا تھا، آبرو ریزی کرتا تھا، تقدس ماؤں بہنوں کے پامال کرتا تھا، یہ اس کا رواج تھا۔ المختصر حضرت ابراہیم گئے تو کہا کہ یہ میری بہن ہے، پوچھا کہ ہاں واقعی حضرت سارہ میری بہن ہے، میری سسٹر ہیں، ذہن میں تھا کہ اسلامی بہن ہے۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ چھل ہو گیا، عزت کو چھالنا چاہا۔ اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے، اللہ نے رکھنا تھا، بچانا تھا، عزت محفوظ کرنی تھی، کیونکہ حضرت سیدہ سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، اور حضرت اسحاق یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی نسل سے اللہ نے 70,000 نبیوں کو بھیجا ہے۔ کتنے جی؟ ہاں، یہ پہلے آپ نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو، اسحاق علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہونے والا اسحاق اللہ کا نبی، ان کے مبارک جسم اقدس سے، ان کے مبارک خون سے اللہ نے 70,000 نبیوں کو مبعوث فرمایا اس دنیا کے اندر۔ حضرت وہ سارہ نے کہا نا، یا اللہ انی عجوز عقیم، بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، اب تو نا امیدی کی عمر ہے۔ تو فرمایا فرشتے نے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب، اللہ کے حکم پر حیران ہوتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ کا حکم اگر ہے کہ مجھے اولاد ملے گی، وہ اولاد کیسی ہوگی؟ تو فرشتے نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اے پیاری سارہ ابراہیم کے گھر والی، تیرے بطن سے تیری ذریت کا سلسلہ چلے گا، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا، نام اس کا اسحاق ہوگا، وہ اتنا اللہ کی رحمت اور برکت والا ہوگا، اللہ اس کے خاندان سے 70,000 نبیوں کو بھیج دے گا، رحمت اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال وہ مصری بادشاہ، اس سے پھر جو ہے حضرت سیدہ سارہ کا بچ جانا، یہ سبق اس سے ہمارے اندر ہمارے لیے یہ موجود ہے سیرت ابراہیم سے، کہ جو راہ حق پہ نکلتا ہے یا دین کی خاطر تبلیغ کرتا ہے، دین کی خاطر اپنا گھر بار رشتہ دار پیار سب چھوڑ چھاڑ کر نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم اور درندہ اور حیوان اور شیطان صفت انسانوں سے گھر والوں کی عزت کو بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ حضرت سارہ کو محفوظ فرما لیا نا، تو بتایا کہ ابراہیم چونکہ میری خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، تبلیغ کے لیے، دین کے لیے، کلمہ حق کے پرچار کے لیے، اللہ کے دین کے اشتہار کے لیے، پھیلانے کے لیے نکلے، تو اب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم خود، رب العالمین کہتا ہے ہم خود لیں گے۔ تو وہ ظالم بادشاہ مصر کا آپ کی مبارک زوجہ محترمہ سیدہ سارہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا، ہاتھ چھل ہو جاتا، پھر پیچھے کھینچ کے توبہ کرتا، پھر آگے کرتا، شیطان چونکہ اس کو بھٹکاتا تھا۔ بہرحال رب کریم نے حفاظت کی اور حفاظت کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو بھی دین کی خاطر نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کی اور عزت کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جھوٹے خداؤں، باطل خداؤں کو توڑا، للکارا، ٹکر لی، اور ان کے بتوں کو توڑ کر کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے، اگر تم ان کو خدا مانتے ہو، اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں اور دعائیں ان سے مانگتے ہو، اگر یہ بولتے ہیں تو پھر انہی سے پوچھ لو نا کہ ہمارا حشر یہ کس نے کیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی پڑی، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کا گلا، کسی کی آنکھ، تو ہر بت کی یہ حالت کس نے بنائی؟ اگر یہ تمہارے خدا ہیں تو پھر ان سے پوچھو۔ تو یہ چوٹ تھی جو رسالت اور نبوت کی طرف سے آئی، اور پیغمبر نے ان کو للکار کے بولا کہ اگر یہ تمہارے خدا ہیں تو پھر اپنے خداؤں سے پوچھ لو۔ یہ کیسے خدا ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے؟ تم 360 بتوں کے پجاری نکلے، تمہارے تو خدا اتنے کمزور اور اتنے گھٹیا ہیں کہ وہ خود کو نہیں بچا سکے، وہ تمہیں کیا نفع یا نقصان دیں گے؟ تو بتایا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کریں، اپنی جبین نیاز کو صرف اپنے رب کے سامنے جھکائیں، چاہے وقت کا کتنا بڑا کوئی پیغمبر کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا کوئی نبی کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا صحابی کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا غوث کتب ولی جو مرضی ہو، کتب اقطاب ہوں، ولی اوتاد ہوں، غوث ابدال ہوں،
جو بھی ہوں، اگر پیشانی جھکے گی تو صرف اور صرف رب العالمین واحد خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی۔ اور پھر ڈرنا نہیں، کسی بندوں سے ڈرنا نہیں ہے، جب رب کے سامنے پیشانی کو جھکایا، جب رب کے ہو گئے تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ تم ایک بار سچے دل کے ساتھ رب کے ہو جاؤ، پھر وقت کے بادشاہ نمرود جیسا ظالم اور پوری دنیا کا بادشاہ بھی اگر سامنے آ جائے، اللہ اس کے سامنے بھی سیدنا ابراہیم جیسے لوگوں کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ آپ نے کیا، آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ آگ میں ڈالا گیا، آگ سے جب زندہ بچ نکلے تو آگ میں جب تشریف لے گئے، آگ نے کچھ نہ کیا۔ تو ایک روایت کچھ بعض سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو نمرود تھا اس کی بیٹی تھی، وہ محل پہ چڑھ چڑھ کر روزانہ دیکھتی تھی کہ آج ابراہیم کو آگ جلا دے گی، آج جلا دے گی، آج آگ نے جو ہے ان کو جلا دینا ہے۔ لیکن سپرد آتش نمرود ہو کر اس انسان نے، کسی نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، سپرد آتش نمرود ہو کر اس انسان نے ثابت کر دیا نار نے کب نور جلتا ہے، ثابت کر دیا نار نے کب نور جلتا ہے۔ نار عربی زبان کا لفظ ہے اور نار عربی میں آگ کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، نار عربی زبان اس کا مطلب ہے آگ۔ سپرد آتش نمرود ہو کر اس انسان نے ثابت کر دیا نار نے کب نور جلتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم آگ میں آئے تو آگ ابراہیم کو کیسے جلائے، کیونکہ آگ کم روشن تھی، حضرت ابراہیم کا نور زیادہ روشنی والا تھا۔ ایک نقطہ دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ سے اس لیے بچا دیے گئے کہ ان کی سب سے عظیم ترین سنت قربانی قیامت تک کے لوگوں کو دینی تھی، اس لیے آگ کو حکم نہیں دیا کہ جلانا، فرمایا آگ خبردار ابراہیم کا ایک بال بھی جلنے نہ پائے، میرے ابراہیم کو کچھ بھی نہ، ایک آنچ بھی نہ آنی پائے، کیونکہ ابراہیم وہ ہے کہ اس کی پیاری جو ہے سنت کو، عظیم قربانی کو، اس کو خواب دکھائیں گے بیٹا ذبح کرنے والا، وہ سارا آپ سن چکے مجھ سے، حضرت ابراہیم کو بچانا ہے کیونکہ ان کی سنت کو آگے قیامت تک کے لوگوں کے اندر چلانا ہے ہم نے، اس لیے بچا دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، تو کچھ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نمرود کی بیٹی اپنے محل کے اوپر چڑھ کر روزانہ دیکھا کرتی تھی کہ ابراہیم آج جل گئے، آج خاک ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، جل کر سوا ہو جانا انہوں نے اج تے جدوں نہیں جلایا نا اگ نے تے بڑی ایک دن حیران پریشان 40 دنوں کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت، کیونکہ رب کا حکم تھا نا، وہ سنایا آپ نے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ ساری دنیا کے لوگوں کو تو تپش دیتی ہے، حرارت دیتی ہے، تیرے اندر شدت اتنی ہے، حدت اتنی ہے، تیرے اگر قریب کوئی انگلی بھی کر دے اس کی انگلی جل جاتی ہے، اس کا گوشت جل جاتا ہے، اس کا خون سوکھ جاتا ہے، پر قربان جاؤں 3 مہینے یا 40 دن تک دہکائی جانے والی، بھڑکائی جانے والی آگ کے اندر 40 دن تک اللہ کا پیغمبر موجود رہا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں اس وقت جو موجود تھے لوگ جن کے اندر تھوڑی سی ایمان کی رمق باقی تھی، انہوں نے بتایا کہ ابراہیم آگ کے اندر ایسے موجود تھے جس طرح پہلی رات کی دلہن اپنی پھولوں کی سیج پہ موجود ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم زندہ صحیح سلامت بچ کر واپس آئے، نمرود کی بیٹی محل کی چھت پر دیکھ رہی تھی، جیسے ہی ابراہیم کو زندہ بچ کے آتے ہوئے دیکھا تو چھت سے نیچے اتر کے آئی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہا اے ابراہیم تجھے کس نے بچایا، آگ سے کس نے محفوظ فرمایا؟ ابراہیم کی زبان پہ پھر بھی کلمہ حق جاری تھا، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، مجھے میرے رب نے بچایا، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آنے والی نمرود کافر کی کافرہ مشرکہ بیٹی آ کر کہنے لگی اے ابراہیم اگر تیرا خدا تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے پھر ہاتھ آگے بڑھائیے، مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل فرمائیے۔ نعرہ
پیارے ابراہیم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، جس رب نے تمہیں آگ سے محفوظ فرمایا، 40 دن آگ کے اندر رہنے کے باوجود بھی آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کا رب اتنا سچا، اتنا کریم، اتنا رحیم اگر رب ہے، مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا کے مومن بنا کے مسلمان بنا دیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اپنی جان تک کا نذرانہ بھی دینے کے لیے آ جائے، اپنی جان کو اللہ کے نام، اللہ کے حوالے فرما دیتا ہے، اسی طرح پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما کے ان کو اسلام کے لیے راہیں کھول کے، لوگوں کو ان کے ہاتھوں پہ بیعت کروا کے اسلام کا کلمہ پڑھوا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر حق کی راہ پہ آپ نکلے ہیں تو لوگ آپ کو جلانے تک بھی آ جائیں گے، آپ کو زندہ آگ کے اندر پھینکنے پر بھی آ جائیں گے، پر آپ نے حق کا دامن، حق کا راستہ، توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑنا۔ جس توحید والے خدا کا دامن آپ نے پکڑ کے اپنی جان کو اس آگ کے اندر بھی حوالے کر دیا ہے، آگ کے اندر جانا تمہارا کام ہے، آگ سے زندہ صحیح سلامت بچانا میرے اللہ کا کام۔ میرے نبی کے غلاموں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس ایمان کو دیکھ کر علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ گلستان باغ کو کہتے ہیں، باغ کو، ہاں جی، باغ، ٹھنڈک والی جگہ۔ فرمایا آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر ابراہیم والا ایمان آج بھی آپ لے کر آئیں تو آگ بھی آپ کے لیے باغ اور جنت کا نمونہ بہار بن جائے گی۔ اب حضرت ابراہیم کو مصر سے آگے ہجرت کا حکم ہوا تو مصر کے بادشاہ نے عزت آبرو ریزی کرنا چاہی تو بچ گئے، اپنی پاکیزہ بیٹی جس کا نام ہے حضرت سیدہ، جی پورے پچھلے 3 جمعے پڑھائے تو 50 منٹاں دے 150 منٹ پورا لایا، کیا نام ہے جی؟ حضرت حاجرہ۔ تانوں تے آندا نا، پچھلا نو پوچھن دے نا، جڑے پیچھے ستے پے، جڑے ہر ویری ستے رہندے ہیں۔ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا، مصر کے ظالم بادشاہ کی بیٹی حضرت سارہ کو گفٹ عطا ہوا۔ حضرت سارہ نے کہا، اے پیارے ابراہیم، آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے لیے بیٹے کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ پچھلے جمعے پڑھی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ بیٹے تے سارے منگ دیو لیکن کدی تسی نیک بیٹا نہیں منگیا۔ جدوں بیٹیاں دی بیٹیاں دی دعا کریا کرو پھر اللہ کول منگیا کرو، اللہ نیک بیٹا عطا فرما جڑے تیرے راستے تے آ کے دین دی تبلیغ واسطے اپنے آپ کو وقف کر چھوڑ۔ خالی دعا نہیں منگی، ایک سبق کہ نیک بیٹے مانگنے ہیں اللہ سے، دوسرا سبق اگر اولاد نہیں ہے پھر راتوں کو مصلوں پہ اٹھ کے آیا کرو، اپنے رب سے گفتگو فرمایا کرو اور آ کر کہا کرو، یا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کے سجدے میں سر رکھ کر تجھ سے اولاد کی دعا مانگتا ہے۔ پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تیری عمر تو 86 سال 90 سال ہو گئی اور تیری گھر والی کی عمر اتنی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، اب ان کے اندر پریگننٹ ہونے کا کوئی وہ باقی نہ رہا مادہ، لیکن اللہ کہتا ہے اے ابراہیم اگر کوئی مجھ سے تہجد کے وقت دعا مانگتا ہے میں انہیں اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرما۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو بڑا پیارا لگتا ہے، پر یہ اسماعیل تو وہ بیٹا ہے، حضرت اسماعیل تو وہ نبی کا بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، جس کے پیشانی اور سر کے اندر جسم اقدس کے اندر نور محمدی چمکتا دمکتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تہجد میں اٹھ کر، لوگوں کو بتایا، سبق یہ دیا اگر اولاد چاہیے یا کچھ بھی اللہ سے چاہیے پھر راتوں کو تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے دعا مانگا کرو، میرا اللہ رحمتوں کی برسات با دے گا۔
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے حضرت سارہ کے کہنے پر اور حکم ربی پر نکاح فرمایا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا، خوبصورت جب بیٹا عطا ہو گیا، چند دن کا بیٹا، اللہ نے ایک اور آزمائش میں ڈالا، کہا اے ابراہیم اس اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی گھر والی ہاجرہ کو بوادن غیر ذی زرعین، ایسی بیابان، ایسی ویران جہاں انسان ہے، جہاں نہ کوئی حیوان ہے، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی چرند، کچھ بھی نہیں ہے، اس جگہ پہ چھوڑاؤ۔ قرآن سے پوچھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس۔ وادی میں چھوڑاؤ، ایسی وادی جہاں کوئی چیز نہیں ہے، دونوں طرف کالے سیاہ پہاڑ۔ جب وادی میں چھوڑا، المختصر ٹائم ختم ہونے کے قریب، پچھلا جمعہ بھی آپ سن چکے، حضرت ابراہیم نے وادی کے اندر چھوڑا۔ جب چھوڑ دیا، کس کے سہارے چھوڑا؟ اللہ وحدہ لا شریک کے سہارے چھوڑا۔ سبق یہ دیا کہ جو دین کے راستے پہ اپنا گھر بار ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھانے پینے کا اور اس کی حفاظت کا ذمہ ایسے لیتا ہے جس طرح اسماعیل کا ذمہ لیا تھا، اسماعیل کا ذمہ لیا تھا۔ چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی رہیں، کہا یہ میرے رب کا حکم ہے، پھر سر تسلیم خم کیا۔ فرشتے دیکھ کر حیران، حور و غلمان کی چیخیں نکل گئیں، آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے۔ اللہ پہ تیری اس کائنات کے اندر تیرے یہ بندے تیرا نام لیوا، تیرا ترانہ گانے والے، توحید کا پیغام پہنچانے والے، حضرت ابراہیم نے اپنی گھر والی اور ننھے معصوم چند دن کا بیٹا اسماعیل، جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس وادی کے اندر نہ پانی، نہ گھاس، نہ جانور، نہ انسان، کوئی انس والی چیز نہیں ہے۔ یہ ماجرا سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ کے فرشتے سارے رونے لگ گئے، چیخ و پکار، سارے کارکنان قدر و قضا، حور و غلمان حیران پریشان، انگشت بنندہ منہ میں انگلیاں دبائے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ کوئی بھیڑیا، کوئی درندہ نہ آ جائے۔ رب نے کہا اے فرشتوں، تمہیں بڑا مان تھا اپنی عبادتوں پر، اپنے سجدوں پر، اپنے رکوعوں پر، آج لاؤ تم اپنے سارے رکوع، اپنے قیام لاؤ، اپنے سجدے لاؤ، اپنی باتیں لاؤ۔ تمہاری ساری باتیں ایک طرف، میرے ابراہیم کا اپنے معصوم بیٹے کو اس تنہا وادی کے اندر اسماعیل کو چھوڑ کے جانا ایک طرف مجھے زیادہ پسند اور افضل ہے، مجھے زیادہ پسند اور افضل ہے۔ تمہیں بڑا مان تھا جب میں نے حضرت انسان کو خلیفہ بنایا تو اے فرشتوں تم نے کہا تھا اے اللہ انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہے تو یہ زمین کے اندر خون ریزیاں اور فساد اور دنگا برپا کرے گا۔ آج دیکھو نا، تم بھی عبادت کرتے ہو اور میرے ابراہیم نے بھی عبادت کی اور اطاعت کی اور فرما برداری کی، حق ادا کر دیا اور ایسی داستان اور ایسی تاریخ رقم کر کے دکھائی کہ دنیا کا کوئی مثال، کوئی انسان اس جیسی تاریخ نہیں لا سکتا، کوئی مثال نہیں بنا سکتا۔ اللہ کیا فرمایا؟ فرشتوں تمہیں بڑا مان تھا، آج دیکھو ابراہیم کی ادا کو دیکھو، کیسے میرا بندہ میرے حکم پہ سر تسلیم خم کر رہا ہے، سر کو جھکا کر چھوڑ دیا۔ اللہ نے نظام ایسا، چند کھجوریں، پانی کا مشکیزہ ختم ہوا، ماں کی چھاتی سے دودھ ختم ہوا، خوراک جو ختم ہو گئی، بیٹا پیاسا ہے۔ حضرت اسماعیل اپنا انگوٹھا منہ میں لیتے تھے، اللہ انگوٹھے سے دودھ اور شہد کی نہریں جاری فرما کر سیراب فرما دیتا تھا۔ پھر دوسرا معجزہ یہ کہ جب پانی ختم ہوا، اب اسماعیل تو انگوٹھا چوس رہے ہیں، لیکن سیدہ ہاجرہ تو بھوکھی اور پیاسی ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، خانہ کعبہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ تو جناب ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی، کدھر دوڑی جی؟
صفا مروا 7 چکر لگائے شاید پانی مل جائے. 7ویں چکر پہ آئیں, دیکھا تو پانی کا چشمہ نکلا پڑا ہے. اللہ رب العزت نے کہا اے ہاجرہ, راہ حق پہ, راہ توحید پہ تمہیں اکیلا چھوڑا گیا. آج تو نے اپنے بیٹے کی عظیم قربانی کی مثال قائم کر دی. پانی ختم ہوا, تو نے صفا مروا کی 7 چکر لگائے. قیامت قائم ہو سکتی ہے. قیامت کے قائم ہونے تک تیرے ان قدموں کی برکت, تیرے ان قدموں کے نشان, تیرے قدموں کا وہ چلنا, وہ دوڑنا, وہ چکر لگانا, حاجیوں کا حج, عمرہ کرنے والوں کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک سیدہ ہاجرہ کے لگے ہوئے قدموں کے نشانوں پہ اپنے قدم نہیں ٹکائے گا, اپنے قدم نہیں لگائے گا. جب تک ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے اس سنت پہ عمل نہیں کرے گا. جس طرح حضرت ہاجرہ دوڑی تھی صفا سے مروا, مروا سے صفا, 7 چکر. فرمایا یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے سارے لوگوں کے لیے واجب کر دوں گا. اس وقت تک نہ حاجی کا حج مکمل ہوگا, نہ عمرہ کرنے والے کا عمرہ مکمل ہوگا. قرآن سے پوچھیں, قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھو لوگو, حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نبیہ نہیں ہیں, صرف نبی کی بیوی ہیں اور ولیہ ہیں, لیکن ان کے لگے گئے قدم اللہ نے قرآن میں قلم بند فرمائے اور کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھو لوگو, صفا بھی میری نشانیوں میں سے ہے, مروہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کی ولیوں کی قدم لگ گئے. پتہ چلا جہاں اللہ کے ولی کے قدم لگتے ہیں اللہ اس کو قرآن کی آیت بھی بنا دیتا ہے اور لوگوں کے لیے سنت اور واجب کا حکم بھی عطا فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا اسماعیل کے مبارک ایڑی سے چشمہ نکلا, آب زم زم, رک جا پانی نکلا زم زم. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے نبیوں یا اللہ کے ولیوں یا جن قدموں اور نبیوں کے قدموں سے اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے اللہ اس کو پاک پانی بنا دیتا ہے, اور اس پانی کے اندر اللہ غذا بھی پیدا کرتا ہے, دوا بھی پیدا کرتا ہے, شفا اور صحت بھی پیدا فرما دیتا ہے. یہ کرامتوں کے منکر, تبرک اور لنگر کے منکروں کے لیے بڑا زبردست جواب ہے کہ ارے آب زمزم پانی دیکھو, نبی کے ایڑی سے, پیغمبر کے پاؤں سے نکلا گیا آب زمزم کا پانی. اور پھر آپ کو میں ایک مزے کا لطیف اینڈ ویلڈ پوائنٹ بتاؤں. پوری دنیا جہان میں آپ چھان ماریں, جتنا مرضی تلاش کریں, دنیا کا کوئی کنواں, کوئی نہر, کوئی ندی, کوئی نالا, کوئی وادی, کوئی پانی والی گھاٹی یا کوئی چشمہ ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر مینڈک نہ ہو, کیڑے نہ ہو, مکوڑے نہ ہو, گھاس نہ اگتا ہو. واحد چشمہ, واحد وہ کنواں آب زمزم کا ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے نکلنے والا وہ کنواں آب زمزم کا, جس طرح پاک اور صاف شفاف پانی نکلتا تھا آج تک بھی ویسا کا ویسا ہے. نہ مینڈک ہیں, نہ کنویں ہیں, نہ بچھو ہیں, نہ کیڑے مکوڑے, نہ گھاس, نہ کوئی کیڑا, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں اگتی. قیامت تک, تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک وہ پانی صاف تھا, صاف ہے اور ہمیشہ صاف ہی رہے گا. یہ اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت کا معجزہ اللہ نے دکھا دیا. وگرنہ کنوؤں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں اور بڑی مخلوقات, آبی جانور ہوتے ہیں, آبی پرندے ہوتے ہیں, آبی جانور ہوتے ہیں, لیکن اس کنویں کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ قدم ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضرات محترم, اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تو وہ فرشتہ آیا آزمانے کے لیے. رب نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا. تو فرشتوں نے کہا مالک, خلیل مطلب دوست, ہاں جی, بوسم فرینڈ, جگری یار. یا اللہ وہ دوست تیرا کیسے نہ بنتا, مال ہی بڑا دیتا ہے تو. اللہ نے کہا مال تے دیتا ہے پر ادھی ذات واسطے مال کوئی میٹر نہیں کرتا, سوشل سٹیٹس کوئی حیثیت نہیں رکھتا. مال کے سامنے تم میرا ذکر کرو, جا کے آزما لو. فرشتہ آیا جبریل اور ایک بار کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا سبحان اللہ والحمدللہ. یہ آپ سن چکے 2 جمعے پہلے. تو فرشتہ آیا آزمانے کے لیے, یا اللہ تو نے اپنا خلیل بنایا, دوست بنایا, دوست کیسے نہ بنتا, تو نے مال ہی بڑا دیا ہے. اللہ نے کہا آزما لو. فرشتے آئے آزمانے, ایک مرتبہ ذکر سنایا, کئی 100 بکریاں, کئی 100 بھیڑ, 4-5 مرتبہ ذکر خدا سنایا. فرشتے نے انسانی شکل میں آ کر سارا مال دے دیا. جب سارا دے دیا پھر کہا ذکر خدا سناؤ. تو کہا فرشتہ چونکہ انسانی شکل میں آزما رہا تھا کہ تیرے پاس اب مال نہیں ہے, میں ذکر نہیں سناتا. کہا
تھا مال کو چروانے کے لیے، مال کو جو ہے وہ کھیتوں میں لے جانے کے لیے غلام کی، نوکر کی، چرواہے کی بھی ضرورت ہے، ابراہیم کو ساتھ لے جا، تو ذکر خدا سناتا رہے گا، میں تیرا مال چراتا رہوں گا۔ تو پتہ چلا کہ لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں جو دین کی خاطر اللہ والوں کی خدمت کرتے ہیں، ہدیہ گفٹ تحفہ دیتے ہیں، آج بھی لوگ موجود ہیں، اور کنجوس لوگ بھی موجود ہیں آپ کے سامنے۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے سارا مال ذکر خدا سنانے والے کو تحفتاً دے دیا، اور بتایا کہ اگر کوئی تمہیں ذکر خدا سناتا ہے، اپنے رب کریم کا نام سناتا ہے، پھر یہ نہ دیکھو کہ ہم نے اس کو یہ دے دیا وہ دے دیا، اپنی جانیں بھی نذرانی پڑ جائیں، اپنی جانیں بھی صدقہ فدیہ اور گفٹ دینا پڑ جائے، دے دیا کرو، اپنے رب کے نام کو سنا کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا، 13 سال کی عمر، قرآن نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، خواب کے اندر دیکھا میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ المختصر یہ 3 جمعے مسلسل پڑھ چکے آپ۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، مینڈا آیا، فدیہ آیا، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو 3 بار شیطان نے ورغلایا، تینوں لوگوں نے 3 بار کنکر مارے، اللہ کو ادا پسند آئی، فرمایا حاجی جب حج کرنے آئے گا اس وقت تک حج کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک وہ شیطان کو کنکر نہیں مارے گا۔ یہ ادا پسند آئی، میرے کریم رب العالمین نے حاجیوں کے لیے کنکر مارنا، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ کا وہ شیطان کو کنکر مار کے بھگانا پسند آیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم کی وہ سنت کو قائم بنا دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، اسماعیل بچ گئے، زندہ بچا لیے گئے۔ جب 13-14 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کریم نے خواب کے اندر یا وحی فرمائی اور کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی فاؤنڈیشنز کو، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے تھے۔ خانہ کعبہ پہلے موجود تھا، حضرت نوح کا طوفان آیا، حضرت نوح کے طوفان کے وقت خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا، اوپر مٹی کا ٹیلا آ گیا، فرشتے آئے، بادل آئے، سایہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا ابراہیم یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خانہ کعبہ تھا۔ فرشتوں نے اشارے کے ساتھ، بادلوں نے سایہ کر کے بتایا۔ اب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں پتھر پہ سوار خانہ کعبہ کی دیواریں، اس کی بنیادیں چن رہے ہیں، اوپر کو اٹھا رہے ہیں، اوپر کو اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے گارا بنایا، پتھر لگائے، خانہ کعبہ کو بلند فرمایا۔ جب خانہ کعبہ اللہ کا گھر مکمل ہو گیا، تعمیر کنسٹرکشن مکمل ہو گئی، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خانہ کعبہ بنا لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے اللہ، ہم نے یہ جو تیرا گھر بنایا یہ ہمارا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تیری توفیق ہے، اس کو قبول فرما لے۔ نمازاں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، مسجد نو چندہ دے کے یا مسجد کی خدمت کر کے کبھی بھی اترایا نہ کرو، فخر نہ کیا کرو، یہ رب کا کرم ہے تم سے کام لے رہا ہے۔ ایمان نمازہ پڑھا کے، کوئی بھی کام کر کے، کوئی بھی نیکی کا کام آپ کسی بندے سے کرتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، یہ فخر والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو اس کا کرم ہے جس سے کام لے لے۔ اور دوسرا سبق ہمارے لیے میسیج یہ موجود ہے کہ چودھری نہ بن جایا کرو۔ ابراہیم تے اسماعیل تو بھی وڈا کوئی نبی ہے، انہاں بھی اپنے ہتھاں نال خانہ کعبہ تعمیر کیتا، تسی بھی چودھری تے نمبردار نہ بنیا کرو۔ اگر مسجد وچ کچرا کوڑا پیا ہوئے تے اپنے ہتھاں نال اٹھا لیا کرو، نبی ابراہیم تے اسماعیل دی سنت عمل ہو جایا کرے گا۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں امام مسجد ہوں، میں کیوں کروں، میں تو انتظامیہ ہوں، خزانچی ہوں، میں صدر ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو گاؤں کا نمبردار ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں تو فلان نہ ہے بھائی، تو کیڑی شے ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے گارا اور پتھر اٹھا رہے ہیں اور تعمیر کر رہے ہیں تو کیڑے پاک دی مولی ہے، تو بھی اللہ دا بندہ ہے، تو وہ بھی اللہ دے بندے سن۔ تو انہیں سارے آنے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے بتایا کہ اللہ کے گھر میں جب آئیں تو کوئی خان نہیں، کوئی عوان نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی رانا نہیں، کوئی راجپوت نہیں، کوئی سردار نہیں، اللہ کے گھر میں آنے والے سارے میاں شیعہ جتنے بھی ہیں سارے ایک برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرو۔ صفائی اسی کیوں کریے، بچے کریں، بچے کیوں کریں بھائی، تھوڑے ہاتھ نہیں ہیں، ٹوٹے ہاتھ بچیاں سے کروا لو، بچوں سے نہیں، بچے کیوں کریں بھائی، تو کرنا،
تو اپنے پتر نو آکھنا آ کے ذرا صفائی کرے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی، نبوت اور رسالت کا پیغام یہ ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے تو اس میں شرم اور عار محسوس نہ کریں، واش روم صاف کریں، صحن صاف کریں، دھو ڈالیں، صفے صاف کریں، درست کریں، پنکھے چلا لیا کریں، موٹر چلا لیا کریں۔ یہ نہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ٹوٹلی، نہ امام کی ذمہ داری ہے، نہ کسی ایک فرد کی، بلکہ ہر ایک اس میں برابر کا حصہ دار ہے، برابر کا شریک ہے۔ اس میں کسی کو کوئی ڈیفرنٹ جو ہے آپ کو صف میں کیٹیگری میں نہیں شامل کریں گے۔ جب بن گیا تو دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا قبول فرما لے۔ اللہ نے کہا قبول تو کر لیا، اب میں اپنی طرف سے تمہیں انعام دے رہا۔ انعام کیا ہے؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں پوری دنیا کا امام بنا رہے ہیں، پوری دنیا کا رہبر بنا دیا، پیشوا بنا دیا، مقتدا بنا دیا، امام بنا دیا۔ اللہ نے کہا یہ انعام، یہ ریوارڈ، یہ گفٹ میری طرف سے ہے، اب تو اجرت مانگ، صلہ مانگ، مزدوری مانگ۔ تے ہن ٹائم ختم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو نے خانہ کعبہ بنایا، میں نے اپنی طرف سے تحفہ، مزدوری، اجرت دے دی ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل بنا دیا۔ تیرے ایک ایک عمل کو، تیرے ایک ایک فعل کو رہتی دنیا تک، جب تک انسان آتے رہیں گے تیری سنتوں پہ عمل ہوتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا مالک میں کچھ نہیں مانگتا، میری پہلی دعا یہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے مسلمان کی حالت میں زندگی دینا اور مسلمانی کی حالت میں بھی فوت کرنا۔ فرقہ واریت، مذہب یا کوئی الگ سے سیکٹ نہیں، مسلمان۔ کیوں جی؟ سادہ مسلمان۔ یہ دعا مانگی یا اللہ مسلمان رکھنا اور مسلمانی کی موت دینا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان رکھنا، مسلمان مارنا۔ وبعث، اور آگے فرمایا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، تے میری اولاد وچ امت بناوی تے امت بھی مسلمان بناوی۔ اس میں کوئی مذہب، فرقہ واریت، تفرقہ بازی، تعصب یا شدت نہیں۔ ربنا، آگے فرمایا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، یہ دونوں دعا مانگی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور مانگو، آخری دعا اور خوبصورت دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہیں جو آج صحن کعبہ میں موجود ہے، مقام ابراہیم۔ حاجی کا حج، عمرہ کرنے والے کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس پتھر کو بوسہ نہ دے دے، یا جب تک اس کو سلام استلام نہ کر دے۔ حضرت ابراہیم نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اتنی خوبصورت دعا مانگی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگی، اے اللہ خانہ کعبہ کو بنانے والا تیرا پیارا ابراہیم خلیل اللہ یعنی میں ہوں، تیرا پیارا اسماعیل ذبیح اللہ یعنی میرا بیٹا، اے پیارے اللہ تیرا خانہ کعبہ بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اب تو اس خانہ کعبہ کو آباد فرمانے والا محمد رسول اللہ بھیج دے۔ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ میری اولاد میں سے مجھے دادا بنا دے، میرا پوتا بنا دے، محمد رسول اللہ کو بھیج دے، وہ پیارا نبی جس کے بارے میں تو نے کہا تھا عالم ارواح سے، ارواح کا جب جمع کیا تھا ہم سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنا نبی بھیجوں گا، لتؤمنن بہ، تم اس پر ایمان بھی ضرور لے آنا، ولتنصرن بہ، اس کی امداد بھی کرنا۔ اے اللہ میری خواہش یہ ہے، میں نے تیرا خانہ کعبہ بنا دیا، اس کی اجرت اگر دینی ہے تو مجھے میری نسل میں میرا پیارا نبی محمد مصطفیٰ عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی، اس وقت آپ ایک پتھر پہ موجود تھے، اس پتھر پہ جب کھڑے تھے یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ کریم نے فرمایا اے پتھر موم بن جا، نرم بن جا، ابراہیم کے قدموں کے نشان کو ثبت فرما لے، اپنے اندر جذب فرما لے، اپنے اندر قدموں کے نشان کو گاڑ دے، کیونکہ یہ وہ پتھر ہے، یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے بعد اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، میرا رسول مانگا، عظمت والا پیغمبر مانگا، عزت
वाला नबी मांगा है, ए पत्थर इब्राहिम के कदमों के निशान को अपने अंदर सब्त फरमा दे, दुनिया वालों को बताऊंगा खाना काबा वो है और नबी वो होता है जो पत्थरों को गिराने आता है, बुतों को पाश पाश फरमाने आता है। लेकिन सारे पत्थर गिर सकते हैं, सारे पत्थर मिटाए जा सकते हैं। जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम ने मुस्तफ़ा को मांगा था, उस पत्थर के अंदर इब्राहिम के पैरों को निशान भी बाकी रखूंगा, उस पत्थर को भी खाना काबा का हुस्न और जीनत बनाऊंगा और सहने काबा में गड़वाऊंगा। उस वक्त तक हाजियों का हज, उम्रा करने वालों का उम्रा मुकम्मल नहीं होगा जब तक इब्राहिम के उन कदम लगने वाले और मुस्तफ़ा के बोसा लगने वाले पत्थर पर बोसा नहीं कर लेता। फरमाया इब्राहिम तू दुआ मांग, दुआ मांगी, दुआ के बाद वो पाँव के निशान वहाँ साबित हो गए। 1000 लोगों ने कोशिशें की कि वो पत्थर हटाएं, वो निशान मिटाएं। रब ने कहा ऐ लोगों, तुम्हारा नाम और निशान तो दुनिया से मिटा दूंगा, पूरी कायनात को तो मिटा सकता हूँ, उन निशानों को नहीं मिटाऊंगा, उन पत्थर को भी नहीं मिटाऊंगा। खाना काबा में रख के दुनिया के एक एक फर्द को बताऊंगा ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मांगा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मांगा था। हालांकि इब्राहिम जैसे नबी तो बुतों को गिराने आए, पत्थरों को तोड़ने आए, लेकिन उस पत्थर पे और फिर और पॉइंट देखें, हजरत इब्राहिम क्या सिर्फ अकेले उस पत्थर पे खड़े हुए थे और पत्थरों पे नहीं खड़े हुए थे? खाना काबा जब तामीर कर रहे थे पत्थरों पे खड़े थे ना, सीढ़ियाँ तो नहीं थी। पत्थरों पे खड़े होकर खाना काबा बना रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन किसी पत्थर पर कोई निशान इब्राहिम मौजूद न हुआ, न मौजूद है और न मौजूद रहेगा। सिर्फ वो पत्थर बाकी, सिर्फ वो निशान बाकी जिस पर इब्राहिम ने अपने मुस्तफ़ा को मांगा था। दुनिया वालों को बताया ए प्यारे इब्राहिम, तेरे उन निशानों की बरकत, तेरे उन कदमों की बरकत और तेरी उस दुआ की बरकत, ये मुस्तफ़ा का सदका है। दुनिया वालों को बताऊँगा कि हज़रत इब्राहिम ने जहाँ खड़े होकर मेरे नबी को मांगा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ये उजरत मांगी, अल्लाह ने कहा कबूल है, भेजूँगा। फिर हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम की पाक ज़ुर्रियत, पाक औलाद में से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा गया। और ये एजाज़ है, ये क्रेडिट है, ये प्रोटोकॉल है। हज़रत इसहाक़ भी इब्राहीम का बेटा, हज़रत इस्माईल भी हज़रत इब्राहीम का बेटा, लेकिन हज़रत इसहाक़ की ज़ुर्रियत में से अल्लाह ने 70,000 नबियों को भेजा और इस्माईल में से कोई न भेजा सिवाय मुस्तफ़ा की ज़ात, सिवाय मुस्तफ़ा की ज़ात के। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, पता चला कि अगर अल्लाह की ज़ात को पाना है फिर नबियों और वलियों के कदमों से होकर आना पड़ेगा। अल्लाह के नबियों के निशानात पे और उनकी सीरत को पढ़कर अमल करना पड़ेगा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी, मुसलमान रखना, नबी भेजना, उम्मत को भी मुसलमान रखना। लिहाजा तफरकाबाजी नहीं होनी चाहिए, शिद्दत पसंदी भी नहीं होनी चाहिए, मुसलमान बन कर रहें। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कलंदर लाहौरी, डॉक्टर प्रोफेसर शायर मशरक़, अल्लामा इकबाल ने कहा यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हाँ, नब्बाज़ यासर था ना, तू रगा फड़ियाँ, अल्लामा इकबाल ने, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मुसलमान हो धोखा दे, मुसलमान हो झूठ बोले, मुसलमान हो कलमा नबी का पढ़े, सीने में कीना हो, मुसलमान हो मुनाफ़क़त करे, मुसलमान हो धोखा करे, मुसलमान हो मिलावट करे, मुसलमान हो झूठ बोले, मुसलमान हो सूद खाए, मुसलमान हो शराब पिए, मुसलमान हो हराम के काम करे, मुसलमान हो अपनी निगाहों को दूसरे लोगों की माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को उछाले, मुसलमान हो इस मोबाइल पे अपनी नज़रों को गंदा करे, मुसलमान का बेटा मुसलमान की बेटी हो और वो गैरों से राब्ते रखे, गैर महरमों से मिले, मुसलमान हो और वो सूद का कारोबार करे, मुसलमान हो सियासत में गंद, अदालत में गंद और दफ्तरों में गंद, ऑफिस में गंद, बैंक में सूद, कोर्ट कचहरी में रिश्वत और हर जगह। इब्राहीम को तो कहा था ना कि बीवी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, गर्दन पे छुरी चला दो। हमारे लिए ये कोई हुक्म नहीं है, हमें सिर्फ ये कहा कि मोमिन से प्यार करो, झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, हसद छोड़ दो, तकब्बर छोड़ दो, रियाकारी छोड़ दो, दिखलावा छोड़ दो, सूद छोड़ दो, शराब छोड़ दो, बदकारी छोड़ दो, रियाकारी छोड़ दो, ये चीज़ें छोड़ दो। हमें ये नहीं कहा कि बीवी छोड़ आओ, ते बच्चियां छड़ दो, ते गर्दना ते छुरियाँ चलाओ। साढ़े वास्ते तो कोई मुश्किल ही
مشکل تو ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے اپنی ذاتیں اور اپنی جانیں اور اپنے بچے اور بیویاں سب کچھ راہ خدا پہ قربان کر کے بتایا اگر ابراہیم اور اسماعیل اپنے بیٹوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور چھریاں تک چلا سکتے ہیں تم صرف جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک صف میں کھڑے ہونے والے، ایک محلے میں رہنے والے، ایک گلی کے پڑوسی، ایک محلے میں رہنے والے، ایک بینک میں کام کرنے والے، ایک مل فیکٹری انڈسٹری میں کام کرنے والے ایک دوسرے کے دست و گریبان کو پکڑے ہوئے، یہ انسانیت ہے۔ میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کے پیغمبر کا کہ اللہ کریم اسی سے راضی ہوگا جو واقعی مومن بن کر، مسلمان بن کر رہے۔ ابراہیم کی سنت قربانی کرنا نہیں ہے، سخاوت کرنا سنت ہے۔ اپنے فریج نہیں بھرنے بلکہ تقسیم کرنا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ بھائی جو آپ کے بینک کے باہر گیٹ کیپر کھڑا ہے، جو ریڑھی پہ فروٹ بیچتا ہے، جب آپ اے سی لمبی لمبی گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے شیشوں کو صاف کرنے والا ایک بوڑھا یا بچہ آتا ہے، وہ غریب ہے نہ وہ امیر ہے، جو غبارے بیچ رہا ہے، جو کھلونے بیچ رہا ہے، جو گلی میں ٹافیاں بیچ رہا ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں سیل کر رہا ہے، آپ کے پڑوس میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے کولیگ، آپ کے آفس کے باہر، آپ کے مل کے باہر، آپ کے انڈسٹری کے باہر کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ سے سوال تو نہیں کرتے، مانگتے تو نہیں ہیں، ڈیمانڈ تو نہیں کرتے کیونکہ وہ پروفیشنل بیگر نہیں ہے، لیکن آپ کا خیال کرنا ہمارا حق بنتا ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا خیال کریں۔ اللہ کی رضا کی خاطر لائنوں میں لگا کے گوشت نہ دیں بلکہ کوشش کریں ڈیزرونگ پیپل جو مستحق لوگ ہیں ان کے گھر خود جا کر دے کے آئیں۔ امیر قربانی کرتا ہے نا، غریب تو اس پہ تو واجب نہیں ہے، تو امیر تو وہ ہے جو قربانی کرتا ہے، اور امیر ہی ہے جو سارا سال گوشت کھاتا ہے، غریب ہے جو سارا سال بیچارہ گوشت سے یا مٹن بیف سے محروم رہتا ہے۔ تو اس بار کوشش کریں اپنے فریج نہ بھریں یا اپنے فریج میں مخصوص اور ستھرا گوشت اور بانٹنے والا ہڈیاں والا نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سخاوت کریں، جذبہ، سیکریفائی، ایثار، انسانیت کا پیار سیکھیں۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سنت، سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔